بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کروں گا ایک ایسا علم جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جس کو تعبیر رویا کہا جاتا ہے، خوابوں کی تعبیر۔ یہ علم اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اس کا قصہ موجود ہے، واقعہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جاتا ہے اور ان کے دو ساتھی ہوتے ہیں، وہ اپنا خواب ان کو سناتے ہیں۔ ان کی آپ تعبیر بتاتے ہیں ایک آدمی کو کہ آپ کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے آپ کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور دوسرے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ بادشاہ کو شراب پلائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی جو رہا ہو جاتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ ایک پریشان کن خواب دیکھتا ہے اور وہ اپنے تمام درباریوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں، لیکن وہ خواب کی تعبیر بتانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس آدمی کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں قید ہوتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی جو سچ ثابت ہے۔ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ اس کو جیل کے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اب خواب بیان کرتا ہے بادشاہ کا۔ اس میں مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خواب تھا کہ کھیتی کے حوالے سے، اناج کے حوالے سے 7 سال ایسے آئیں گے کہ اناج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اس میں سے آپ تھوڑا تھوڑا اناج نکال کے الگ رکھتے رہنا، اور 7 سال پھر خشک سالی آئے گی، یعنی بالکل فصلیں نہیں ہوں گی، تو وہ جو آپ کا بچا ہوا اناج ہے وہ 7 سال میں آپ کے کام آئے گا۔ اور اس کے بعد 7 سال پھر خوب بارشیں ہوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ فوراً حیران بھی ہوا اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا اور فوراً ان کو جیل سے رہا کروایا۔ اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ آپ نے خوابوں کی تعبیر کے علم کی وجہ سے ان نشانیوں علامتوں کو پڑھا، پیشن گوئی کی، پیشن گوئی کے ساتھ آپ نے تدبیر بھی بتائی، اور اس کی وجہ سے آپ کو آپ کی عزت، قدر و منزلت، مرتبہ پہچانا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے، صحابہ کرام بھی بتاتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اس حوالے سے قول موجود ہے کہ خوابوں کی تعبیر اچھی بتانی چاہیے، اور آپ کو خواب جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ کسی اچھے آدمی سے بیان کریں، کسی نیک آدمی سے بیان کریں تاکہ اس کی اچھی تعبیر بتائی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ خواب کی تعبیر منفی دے دیں گے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ خواب پرندے کے پنجے کے اندر لٹکا ہوتا ہے، یعنی آپ اگر خواب کی اچھی تعبیر بتائیں گے تو انشاءاللہ اچھی چیزیں واقع ہوں گی۔ اگر آپ خواب کی تعبیر غلط بتا دیں گے تو وہ تعبیر جو ہے وہ غلط واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کو اپنے خواب نہیں بتانے چاہیے۔ اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو آپ استغفار کریں، توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وحی بند ہو چکی ہے، اور میرے بعد جو ہے وہ مومنین کو خواب آئیں گے، سچے خواب۔ سچے خواب نبوت کا حصوں میں سے 46واں حصہ غالباً شمار کیا گیا ہے، اس لیے خوابوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہر خواب خواب نہیں ہوتا، یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، میں سائیکالوجسٹ بھی ہوں اور خوابوں کی تعبیر کے اوپر بھی کام کرتا ہوں۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ خواب ہے، یا یہ کیا جسم کے اندر جو ہمارے باڈی کے اندر سسٹم ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، معدے کی وجہ سے گیس ہے وہ ہمارے دماغ پہ چڑھتا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ خواب نہیں آیا۔ صرف یہ اس میں چیک کرنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی خواب ہے، خواب حقیقی ہے یا نہیں ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اس حوالے سے معلومات ملی ہوں گی۔ اپنا